ایوری تھنگ از ڈن؟ ولید نے میٹنگ روم کے باہر قدم روکتے ہوئے اپنے مینیجر ریاض سے پوچھا تھا۔ جی سر، سب کچھ تیار ہے۔ احمد بلوچ گروپ آف کمپنیز کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے۔ ریاض پورے اعتماد سے بولا تھا۔ مجھے یقین ہے آج کی میٹنگ ہمارے لیے ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگی۔ ولید نے اطمینان سے سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میٹنگ توقع سے بھی بہتر رہی تھی۔ ولید کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ I think it went even better than I expected. Absolutely, sir. ریاض نے ہاں میں ہاں ملائی۔ مسٹر احمد بلوچ seemed quite satisfied. جی سر، اگر سب کچھ اسی طرح رہا تو یہ پارٹنرشپ دونوں کمپنیز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ولید نے ہلکے سے سر ہلایا اور آگے بڑھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ ریاض، اس نے ریاض کو پکارا۔ جی سر، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا، زرار کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ ریاض کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا۔ سر، ایک بات ہے۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ شاید یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں۔ ریاض، سیدھی بات کرو، ولید نے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ریاض نے ایک گہری سانس لی۔ زرار احمد بلوچ کا بیٹا ہے۔ ولید کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ جیسے ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش ریاض کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی سی سنجیدہ اور سخت آواز میں بولا، نام دوبارہ بولو۔ زرار احمد بلوچ، سر۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ جی سر، میں نے 3 مختلف ذرائع سے تصدیق کروائی ہے۔ 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ولید نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک ہی لمحے میں کئی حساب کتاب بدل گئے تھے۔ نور آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ ارحم جمال خان۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے میرے ترکی آتے ہی تم مجھے بھول گئی ہو، سنو وائٹ۔ نور ہنستی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک میسج تک بھی نہیں کیا تم نے؟ میں نے سوچا آپ ابھی سفر سے گئے ہیں، تھکے ہوں گے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا بس۔ ارحم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہارے میسیجز مجھے کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، نور۔ یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں روز ایک میسیج کیا کروں گی، نور معصومیت سے بولی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اور سناؤ، وہاں سب کیسا ہے؟ ترکی کیسا لگا؟ عدن ملا؟ نور نے سوالات کیے۔ سب اچھا ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ نور چونکی۔ کیا؟ تمہاری، ارحم شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے زرار کی باتیں اس کے ذہن میں گونجی۔ اور تم، سب خیریت ہے نا؟ نور ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ جی، سب ٹھیک ہے۔ ارحم نے اس کے لہجے میں ہلکا سا بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ نور،
ارحم نے نور کو پکارا۔ جی؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے مت چھپانا، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں۔ ارحم اسے تاکید کر رہا تھا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں۔ جی انشاءاللہ، وہ ابھی بھی مدھم لہجے میں بولی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ ابھی بھی ایک بہت بڑی بات اس سے چھپا رہی تھی۔ زمل اپنے کمرے کی الماری میں سے اپنا پرس نکال رہی تھی۔ جمال نے اخبار سے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، نمل نے فون کیا تھا، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کہا کہ آج ضرور آ جانا۔ خیر تو ہے؟ زمل نے ہلکا سا سانس بھرا۔ نور کی وجہ سے پریشان ہے۔ یونیورسٹی میں کوئی لڑکا اسے کافی دنوں سے تنگ کر رہا ہے۔ جمال کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وقت بھی بڑی عجیب چیز ہے زمل۔ زمل نے بھویں سکیڑیں اور اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ جمال نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی واپس لینے آ جاتے ہیں۔ زمل چند لمحے خاموش رہی۔ پھر وہی باتیں شروع کر دیں آپ نے؟ میں وہی باتیں نہیں کر رہا، میں صرف انجام کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا انداز ابھی بھی حیران کن تھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، بانو کو بھول جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ زمل کے قدم جیسے وہی رک گئے تھے۔ اس نے نظریں چرائی۔ بس کیجئے جمال صاحب، ہر بات میں ماضی کو گھسیٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ جمال نے صرف ایک معنی خیز انداز میں نظر اس پہ ڈالی۔ ماضی خود کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا زمل، لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ زمل نے مزید کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پرس اٹھایا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ پورا رستہ جمال کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی تھیں۔ وہ جتنی کوشش کرتی انہیں نظر انداز کرنے کی، اتنی ہی شدت سے ماضی اس کے ذہن کے دروازے پہ دستک دینے لگتا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اتنے برس گزرنے کے باوجود آج بھی دلوں میں خوف پیدا کر دیا کرتی تھی؟ نمل نے دروازہ کھولتے ہی زمل کو گلے لگایا تھا۔ آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نمل نے تھکے ہوئے لہجے میں ساری بات بتا دی۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، زرار، جانے کیا چاہتا ہے، نور کو مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ کل تو نور نے اس کے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ زمل خاموشی سے سنتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس کے منہ سے بے اختیار کچھ نکلا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں ماضی پھر ہمارے دروازے پہ نہ آن کھڑا ہو۔ نمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمل؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ زمل کو فوراً احساس ہوا کہ اس کے منہ سے ضرورت سے زیادہ نکل گیا ہے۔ میرا مطلب، میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نور ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ کس ماضی کی بات ہو رہی ہے؟ دونوں بہنیں ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ نور نے حیرت سے دونوں کے چہرے دیکھے۔ اور یہ بانو خالہ کہاں ہے؟ نمل اور زمل نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے کسی نے برسوں پرانا راز اچانک اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار لسننگ۔